ختم ہو گیا. اب آگے جو سورہ شروع ہو رہا ہے وہ سورہ عبس ہے. چلیے میں صرف اس سورہ عبس کے بارے میں کچھ تعارفی باتیں کہہ کر اس سورہ کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. سورہ عبس جو ہے یہ ایک مکی سورت ہے اور اس سورت کے اندر کل 42 آیتیں ہیں. 42 اس میں آیتیں ہیں اور اس میں ایک رکوع ہے. ترتیب سورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے یہ سورہ اللہ کے نبی پر مکہ میں نازل ہوا اور اس سورہ کا نمبر جو ہے نزول کے اعتبار سے 24واں نمبر ہے. سب سے پہلا جو نمبر تھا وہ سورہ اقرا جو ہے پہلی آیتیں جو اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوئی اس کی وہ آیتیں جو پہلی آیتیں ہیں. اس کے بعد نزول جو وحی کی ترتیب ہوئی اللہ کے نبی کو اس نزول کی ترتیب کے لحاظ سے اس سورہ کا نمبر 24 ہے. اس سورہ کے اندر کل 180 حروف ہیں. ورڈز 180 حروف ہیں. ایک رکوع ہے اس سورہ کے اندر. اس سورہ کا ایک دلچسپ واقعہ ہے. یہ سورہ کیوں نازل ہوا اس کا ایک واقعہ ہے. واقعہ بڑا دلچسپ دیکھیے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے صحابہ میں ایک صحابی جن کا نام حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ ایک نابینا صحابی تھے. حضرت عبداللہ ابن مکتوم ایک نابینا صحابی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیتیں نازل کی. اور یہ عبداللہ ابن مکتوم یہ وہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں جنہوں نے اذان دی ہے. حضرت بلال کے بعد بھی یہ مؤذن رہے ہیں عبداللہ ابن مکتوم. ان کی ڈیوٹی جو تھی فجر میں جو اذان دینے کا جو وقت ہوتا یہ عبداللہ ابن مکتوم ادا دیتے. فجر کی جو اذان ہوتی نا تو لوگ عبداللہ ابن مکتوم کی اذان کی آواز سن کے فجر کی نماز کو آتے تھے. یہ اللہ کے نبی کے مؤذن بھی رہ چکے ہیں اور آپ کی ڈیوٹی جو ہے خاص کر فجر کی اذان کا آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے عبداللہ ابن مکتوم کی. اس سورہ کا نزول کا ایک واقعہ یہ ہے کہ یہ سورہ جو ہے حضرت عبداللہ ابن مکتوم کے بارے میں نازل ہوا. ایک مرتبہ یہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے. نبی کے پاس یہ عبداللہ ابن مکتوم آئے. لیکن اس وقت کیا ہے کفار مکہ کے کچھ رئیس کچھ رؤسا کچھ سردار لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے ہوئے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری توجہ جو ہے ان کی طرف گفتگو میں آپ لگائے ہوئے تھے. عبداللہ ابن مکتوم آئے ہوئے ہیں لیکن عبداللہ ابن مکتوم کے مقابلے میں اللہ کے نبی نے توجہ ان کو نہیں دی. آپ کی پوری توجہ جو ہے کفار مکہ کے جو سرداران تھے نا اللہ کے نبی کی پوری توجہ ان کی طرف تھی. اب آپ یہ نہیں بولیں گے کہ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے عبداللہ ابن مکتوم کو آپ نے نگلیکٹ کر دیا. نہیں, نگلیکٹ کرنا نہیں تھا مقصد. اللہ کے نبی کا مقصد یہ تھا جو کفار مکہ کے جو سرداران آئے تھے نبی کی نیت یہ تھی کہ شاید میری باتوں کے ذریعے سے لوگ ایمان لائیں گے. نبی کی نیت جو ہے خالص تھی. نبی کی نیت کیا تھی اگر میں ان کی طرف پورا اپنا دماغ لگاؤں گا پوری توجہ لگاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ میری توجہ کے ذریعے سے شاید ان کے دل میں اسلام اتر جائے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اپنی توجہ جو ہے اپنا پوری باڈی لینگویج آپ نے ان کی طرف کر دیا. آپ کو اس بات کا بھی علم تھا کہ میرے بازو کون آیا ہے میرے سامنے کون آیا ہے میرے دائیں بائیں کون آیا ہے. نبی کی پوری توجہ جو ہے صرف ان کی طرف تھی. اور نیت کیا تھی نبی کی اگر ان میں سے کوئی بھی آدمی اسلام لاتا تو میری آخرت سمجھ جاتی. حضرت عبداللہ ابن مکتوم اللہ کے نبی کو 10 سے 12 بار آواز دی. 10 سے 12 بار آپ نے آواز دیا ابن مکتوم نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا. کیوں؟ توجہ آپ کی پوری اس طرف تھی. اس کے بعد کیا ہوا عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی سے ایک مسئلہ پوچھنے آئے تھے. دین کی کوئی بات پوچھنے آئے تھے. ایک مسئلے کے تعلق سے وضاحت کے لیے آئے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پوری توجہ کفار مکہ کی آپ کی طرف تھی. لیکن اللہ کے نبی نے ان کی بات کا جواب نہیں دیا. تو بات کا جواب نہ دینے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ ایسے الفاظ بھی کہہ دیے جو عبداللہ بن مکتوم کو سخت ناپسندیدہ لگے. اللہ نے فوری اسی وقت اس سورت کو نازل کر دیا. نبی نے کچھ بے رخی کی عبداللہ بن مکتوم کے ساتھ. اور یہ صحابی کون؟ نابینا صحابی ہیں, آنکھ نہیں ہیں,
10 मरतबा नबी को आवाज़ दी, नबी ने जवाब नहीं दिया। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में आकर अब्दुल्लाह बिन मक्तूम को कुछ ऐसे अल्फाज कह दिए जिनसे उनको दिल की तकलीफ हुई, सख्त तकलीफ हुई। कुछ ऐसे अल्फाज आपने कह दिए, कुछ ऐसी बातें आपने कह दी, अब्दुल्लाह बिन मक्तूम को उन बातों की वजह से तकलीफ हुई। अल्लाह ताला इस वक्त देख रहा था, फौरी अल्लाह ताला ने इन आयतों को नाजिल किया। अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अअमा वमा युद्रीका लअल्लहु यज़क्का औ यज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा अम्मा मन इस्तग़ना फ़अन्त लहु तसद्दा वमा अलैका अल्ला यज़क्का व अम्मा मन जाअका यस्आ व हुवा यख़शा फ़अन्त अन्हु तलहा। तकरीबन 1 से लेकर 10 आयतें हज़रत अब्दुल्लाह बिन मक्तूम की शान नाज़िल हुई। एक आयत नहीं, 1 से 10 आयतें। उसके बारे में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि उसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन मक्तूम की इज्जत नबी के दिल में और ज़्यादा हो गई। अल्लाह के नबी फरमाते ये अब्दुल्लाह बिन मक्तूम ये वो आदमी है जिसकी वजह से अल्लाह ताला मुझे डांटा। इनकी शान ये है कि अल्लाह ताला वक्त के नबी को हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम की इज्जत ना करने की वजह से वक्त के नबी को अल्लाह डांटा। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में बता, नबी के इंतकाल के बाद भी आप सहाबा कहते ऐ सहाबा ये जो इब्न मक्तूम है ना ये कोई मामूली सहाबी नहीं, ये वो सहाबी हैं जिनकी वजह से अल्लाह ताला नबी अकरम सबको डांटा। तो इनका मकाम वो था इब्न मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। इनके बारे में बहुत ही मशहूर वाक़या है, बड़ा दिलचस्प वाक़या है। अल्लाह के नबी के पास आए और कहा कि अल्लाह रसूल फजर की नमाज का मौका होता है, मेरा घर बहुत दूर होता है, अल्लाह के रसूल मुझे आप कुछ रुख्सत दीजिए ताकि मैं घर में नमाज पढ़ूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हल तस्मुन निदा, अज़ान की आवाज़ सुन सकता है? हाँ सुन सकता हूँ अल्लाह रसूल। बोले नहीं, मस्जिद को आना है तुझे। अल्लाह रसूल मैं कमज़ोर हूँ, हड्डियाँ कमज़ोर है, आँखें दिखती नहीं। मदीने की गलियों में जब बारिश पड़ती है तो खड्डे होते हैं, खड्डों में कीड़े भी होते हैं अल्लाह रसूल। कभी कभार आँखें नाबीना है, हड्डियाँ कमज़ोर अल्लाह रसूल, कभी कभार ऐसा कुछ वाक़या हो जाए। आपने कहा नहीं वो सब नहीं। हल तस्मुन निदा, अज़ान सुनते हो ना? अज़ान सुनता हूँ। कहा फ़हिया अलस्सलाह, अज़ान सुनते हो तो मुअज्जिन की आवाज़ पर लब्बैक कहकर मस्जिद को आओ। और दिलचस्प इनके बारे में वाक़यात हैं। ये अब्दुल्लाह बिन मक्तूम ऐसे सहाबी ने बहुत बड़ा मकाम है इनका अल्लाह की निगाह में, क्योंकि एक नाबीना सहाबी थे और नाबीना सहाबी का अल्लाह के पास बहुत बड़ा मकाम था। इनके बारे में और भी कुछ बातें हैं, इंशाअल्लाह आगे के जो आयतें आ रही हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन मक्तूम की शान में है। ये बड़ा दिलचस्प सूरा है, इस सूरे के अंदर अल्लाह ने बहुत दिलचस्प बातें बयान की हैं। इंशाअल्लाह आगे आपके सामने इस सूरे की कुछ झलकियाँ आपके सामने पेश की जाएंगी। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुझको और आपको जितनी बातें बताई गई हैं उन तमाम बातों के मुताबिक अमल की तौफीक अता करे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।